یا سیدی یا نبی اللہ. عزیز دوستوں، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محترم سامعین حضرات، کوئی منہ خاموش ہے سبحان اللہ سب کہا سارے آپ کیا کرو اس وجہ سبحان اللہ میں تو باہر ہے اصل جنت کچھ لوگ نئے ہوتے تھے میں تمہیں ایک گل دسیا قیامت والے دن جب وزن تلنے نہیں نا سبحان اللہ جہاں ہے وہ وزن اتنا بھاری دو دشا ملتی ہے، ایک سبحان اللہ پہ اور ایک حضور کے دوسری جہاں حضور کے دوسری جب بابل چلتے ہو گے نا مطالعہ مسرات میں موجود ہے کہ جس عمل چلتے ہو گے نا بندے کے نیک عمل کر جان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹ کٹ کے پلے کر دیں گے اور وہ نیکی کا ہمارا پلا پاری ہو جائے گا، پوچھا جائے گا تو چٹ کا بھی تو حدیث دستی ہے نبی پاک نے فرمایا تو اللہ بھی وہ خوش ہو جاتا ہے جب سبحان اللہ کے اس واسطے وہ خود ہے یا وڈیر ہے یا کس طرح سبحان اللہ سارے کیا کر حاضر کے زور سے کیا جو سبحان اللہ تو مدد کرنا پہ مسلمان بھائیوں فرمایا کہ حضور کے والدین کا بھی پیار کرے کیونکہ حضور والدین کے میں اپنی والدہ ماجدہ اور دوسرا قریبی اولاد اس واسطے سے یہ کہ تین نہیں منتے سارے ماننے کیونکہ تیاں ساریاں ایکو جہاں نے. ہاں سیدہ دی فضیلت اس لیے ہے کہ آپ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی ہیں، ورنہ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت زینب ان کا انکار کرنا توہین رسول ہے. وہ آدمی گمراہ بے دین اور حضور کی آن کا دشمن ہے جو حضور کی بیٹیوں کا انکار کرتا ہو. اپنی عقد سے ہیں اور حضور ہی کی بیٹیاں ہیں اور حضور ہی کی بیٹیاں ہیں. صرف فضیلت کے اعتبار سے سیدہ آگے ہیں اس لیے کہ سیدہ جو ہے وہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی کہ ایک نو فضیلت زیادہ ہوئے تو دوسریاں پہنا نہ ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو فضیلت یوسف علیہ السلام کو ہے وہ دیگر کو نہیں مگر دیگر کا انکار کرنے والا بےمان اور گمراہ ہے. اسی طریقے سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہنوں کا انکار کرنے والا گمراہ اور بےدین ہے. جیسے قرآن کہتے ہیں یوسف کے بیٹے سب ایک. ہاں جی تو عرض کر رہے مسلمان بھائیوں والدین پہلے قریبی اور پھر خون کے جڑے خون کے رشتے جڑے نہیں وہ زیادہ قریبی ہوتے ہیں. دوسرے کے قرب کا انکار نہیں تو مرض کرنا پہ مسلمان بھائیوں خون کا رشتہ زیادہ قرب میں آتا ہے. تو قریبی کہڑے نے نبی کی ساری بیٹیاں سبھی نبی کی ساری اولاد نبی کی بولو نبی کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خدا کی قسم ایسی ترجمانی کر دی ہے دنیا کی کہ جس میں کثر نہیں جائے گی کثر نہیں چھوڑ. اعلیٰ فرمایا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا تو ہے تو ہے
بچہ نور کا تیری میں ہے بچہ بچہ اے ماں باپ کا جلوہ لیا تیرا خاندان نور تیرے والدین نور اولاد نور جناب سیدہ رقیہ نور ام کلثوم نور سیدہ زینب نور فاطمہ الزہرا نور تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور تیرا شب گرانا نور کا تیری نسل میں ہے بچہ بچہ اور نور کی سرکار سے پایا گشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا گشالہ نور کا او مبارک تجھ کو رحم جھولا نور کا او مبارک تجھ کو رحم جھولا عزیزان گرامی تو مرض کرنا پہ مسلمان بھائیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اولاد نور بلکہ حدیث دی روح نال جویں نبی نے ہاتھ لایا تے چھوٹیاں چمکیاں چھوٹیاں نور پھر جبلے نور میرے نبی دی آل نور والدہ نور والد نور والدین نور ازواج نور اولاد نور اور آل نور اصحاب نور ازواج نور اولاد نور اگر چھوٹیاں ہاتھ لائے چھوٹیاں نور تے جیڑا نبی دے کندھیاں تے بہ جائے یا نبی نو کندھیاں تے بھا لوے بخاری دی حدیث ہے نبی ہاتھ لایا چھوٹیاں نو تے چھوٹی چمکن لگ پئی چھوٹی نو چھوٹی لگی وہ چمکن لگ پئی تے جے چھوٹی نو نبی ہاتھ لا دے تے چھوٹی نور تے جے چھوٹی نو چھوٹی لگ جائے او نور تے او صدیق نور جڑا موڈیاں تے جا کے لے گیا او علی نور جڑا مہر نبوت تے جا کے چلا گیا نبی کا ذرا غلام رہا دنیا کا بادشاہ عرض کر رہے مسلمان بھائیوں توجہ فرما لگا اگر ہاتھ لگ جائے چھوٹی نور اور صدیق نور علی نور صحابہ نور پھر پاویں کیڈا بڑا آدمی ہوئے اولاد سینیاں پہ کھیڑ دیے اور حضور دیاں بیٹیاں بیٹے نور اولاد نور اور نواسے نور جڑے سینے پہ کھیڑتے ہیں عورت کرنا پہ مسلمان بھائیوں اس واسطے سارے تو سیدہ بھی نور سیدہ طیبہ طاہرہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا دیے اس واسطے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بھی نور زور سے کہہ دو سبحان اللہ فاطمہ نور کون فاطمہ جدی متعلق ام المومنین فرماؤندیاں نے جنہ دی چال نبی دی چال نال رل دی ہے فرماندیاں نے سیدہ ٹرتیاں سن کہ ٹور بھی حضور نال ملتی تھی آپ کی شکل گفتگو اداواں ہر چیز انج کر لو سیدہ کھلوتی باپ دی تصویر نظر آوندی ہے سیدہ دی ٹور جڑی ہے وہ بھی حضور نال سی جنہیں اولاد دے وچ بعض بچے ایجے ہوندے نے
کہ انہوں کی شکل باپ نال ملتی ہے، انہوں دیا اداواں باپ نال ملتی ہیں، انہوں دا جسم کی بندر آ باپ نال ملتی ہے، انہوں دیا ویکھنا مسکرانا انہوں دے ہر چیز ہر ادا باپ کی تصویر ہوتی ہے۔ تو فاطمہ تو زہرا بھی وہ بیٹی سن جنہ دا مسکرانا حضور دی طرح، جنہ دا چلنا حضور دی طرح، جنہ دا جسم طاہر حضور دی طرح، جنہ دا ویکھنا حضور دی طرح، جس نے گفتگو کر دیا سن ایک محسوس ہوتا سی کہ رسول بولتا پیا۔ جناب سیدہ کیوں نہیں جندا کیوں انجنا ہوں؟ پھر نبی کے منہ نکلی ہوئی گل تھی، میرے نبی نے فرمایا بدعت منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ بدعت منی حدیث کے الفاظ پیش کرنا پیا، فرمایا بدعت منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ اور نہ کہتے سبحان اللہ، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے۔ اندازہ کرو ذرا مسلمان، جب نبی دے جسم دا ٹکڑا ہوئے تے اداواں مماثلت بھی بالکل ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اے سیدہ دی عظمت دے شان ہے، اے سیدہ تیری عظمت تو قربان جاواں جیڑی چل کے آوے تے نبی کھڑا ہو جائے، نبی بیٹی دا استقبال کرے، تھی قریب آوے تے نبی پیشانی نو چومے، حجر اسود نو چومے، حجر اسود انہوں بخشائے گا۔ تو بہت بڑی نیکی ہے کہ جڑا نبی کے قدم چومے، حجر اسود اگر یہ نفع دینا ہے کہ جدا جسم نبی نو چومے، جدا جسم نبی کے جسم نہ لگ جائے، جڑا نبی دیا قدموں کو بوسا دے، اگر حجر اسود چومے تو حدیث ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود پہچانے گا، آنکھیں ہوگی پہچانے گا اور کہے گا کہ یا رب العالمین یہ بندہ بھی ہے، یہ بندہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس نے مجھے چوما تھا، ایمان والا ہو۔ بے ایمان نو نہیں ہو چمو، بے ایمان پاؤں پھر ہی کافر چنا ہے، منافق چنے۔ ایک چھوٹی جی گل کرنا، موضوع کے ذرا خلاف ہے، حق کے ذرا ہوگا موضوع ہے، مگر ایک بات چھوٹی کرنا، حجر اسود میں تو مرضی ویزا لوا کے چوما، اتنے ساڑھے حفاظات جا کے چوما کر گئی، تو چوما دا جا مرضی چوما دا جا کے آ کے حاجی صاحب کو آ رہا ہے، کہ کیا وہ توقع رکھے گا کہ مینو بخشوائے گا حجر اسود؟ بولو تو صحیح، وہ بھائی کوئی مرضی جا کے تم نے اتوں دا لاہور دا گجرات رفا سارا لگا جائے، جا کے ویزا لوا لے، آئی ایم مسلم بس کوئی ہوں تو خیر آپ پاسپورٹ سے بھی گل بولتے ہی نہیں، کیونکہ سارا پاسپورٹ انٹرنیشنل ہوتا پیا، ساری ہر شاید بدل دیجیے پی، ہر شاید بدل دی، اللہ یہ بھی بدل چلے کام ہو گیا۔ تو اسی جانے گرا بھی مرض کرنا پیا، ہر شاید بدل دیے پی، تو مرض کرنا پیا، ویزا لوا کے چلا جاتا ہے، سارا رفا لگا جائے، تو کیا مطلب کہ نظرے سے بخشوائے گا کیوں؟ حجر اسود پتا ہونا ہے اندروں بے ایمان ہے، اندروں بولو بولو اندروں حدیث نہ ہوئے تو منہ منگیا انعام دے دینا، نمبر پہ بہ کے جھوٹ بولے تو نام کی ہے، گل سچی ہوئے نام منے بہت بڑا نام کی۔ جی حجر اسود قیامت کے دن چومن والے پہچانے گا، بخشوائے گا، اور جی حجر اسود بخشوا ہے وہ نفع دینا تو مدینے کے تاجدار کے قدم دے چومے ہو۔ پھر جڑے نبی دے سینے تے کھیڈے ہو، نبی دے سینے تے جڑیاں تیاں تے پتر کھیڈے ہو، یا جنہ نبی جنہ دے سینیاں تے کھیڈے آئے، نبی جنہ دے سینیاں تے کھیڈے آئے، بلکہ تو دے سینیاں تے کھیڈنا، مہر نبوت تے سوار ہونا، یا نبی نو چک کے لے جانا تو اپنی موڈیاں تے خار وچ لے جانا، حلیمہ دا کھڈانا ایک پاسے رہ گیا، سادہ تے عقیدہ ہے عرب شریف تو صدی کے جائیے، عرب شریف مل کے میرا گونج پہ جائے، عرب شریف جتھے تلیاں اور جتھے بکریاں یار چرائیاں، عرب شریف تو صدقے
میں بیٹھنا ذرا میں وینا پیا بڑے وڈیریا نو معافی نوجوان جڑے نے گونج پہ جائے قدم قدم تے قدم قدم تے میں بوش دیواں صدقے مدینے دیا لاڑیا جنہ راواں تو لنگ جایا سی چم دے قدم ڈاچیاں گزر گئی کوئی عام کا نام لے صحاب ازواج اولاد کسی کا نام لے بلکہ خدا کا نام لے تو میں اسے مانوں گا جس کا تعلق حضور سے ہوگا کیوں کہ جے رب نو مننے تے تاوی نبی دی وجہ تو ورنہ کلے من سکتا ہے عام اصحاب ازواج اولاد کسی کو مانے ماننا موت پر اسی کا ہوگا جس کا تعلق حضور سے ہوگا قدم ڈاچیاں چمیندے گزر گئی محمد محمد اللہ اچھی کئی منہ جڑے نے وہ ٹھیک نہیں لگتے جس نے ذکر تو معروف رہتے ہیں نا معافی چاہنا لوگ بعض خیال کر دیں اگر طبیعت سخت نے اصل مینو یہ افسوس ہوتا ہے کہ تیرے نبی کا ذکر ہے جہاں ذکر سن کے رب منہ سے خوش ہو جاتا ہے کہ تیرا منہ ایڈا ہی ہے کہ جہاں حضور کا سارا دن گپا مارتا رہے جس میں ذکر رسول ہوگا تیرا چہرہ کھلیا ہوگا تو حضور کا ذکر ہو محمد محمد پکیندے گزر گئی محمد محمد گزر گئی محمد 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 حلیمہ دی ڈاچی کر کے تصور حلیمہ دی ڈاچی کر کے تصور حلیمہ دی ڈاچی کر کے تصور کھڑے ڈاچیاں چمیندے گزر گئی کھڑے ڈاچیاں گزر گئی کھڑے ڈاچیاں گزر گئی کھڑے ڈاچیاں گزر گئی کھڑے ڈاچیاں چمیں اپنی تو زندگی لنگ گئی ہے یار کا نام لے دیا دعا بھی یہ ہے یا اللہ جب مرا تیرے نبی کا نام میرے زبان پہ ہوئے اپنے تے صرف حضور دا ہو کے مرنا چاہتے ہیں باقی کمیاں بتائیاں گناہ گار سیاہ کار بندے ہوتے ہیں بندے کو ہوتی نے میں پاندے تو بھی چوکھا ہوں مگر ایک کے دعا رمضان دا مہینے تے یا اللہ تو غفور رحیم تے اپنے دیا موڑ دا بھی نہیں جڑا تیرے نبی دے توسل نال یا اللہ جدو جاواں تیرے نبی دا ذکر زبان تے ہوے تے ضرورت کا لنگ رکھ کیونکہ ساری بھی تیرے فضل نال تو اعزاز دیتا ہے تے کوئی تے کی عرب شریف تو صدی سے جائے جتھے بکریاں جتھے بکریاں چلو جتھے بکریاں چرائیاں قدم قدم دے میں بوش دیواں قدم قدم دے میں
مقام رب نے کی بنایا ہوئے نبی دیا دیا جناب کلثوم جناب رقیہ جناب زینب اور جناب سیدہ سلام اللہ کا مقام کتنا بڑا ہوئے گا روز سیدہ فرما بنا تم منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے کیوں ٹکڑا ہے آخیا مسلمان بھائیو توجہ فرمانا تھا اس واسطے کہ نبی کا ہاتھ بے مثل ذرا ادا ویخ نبی دیکھی ادا کی زبان کی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبی دی آزاد دی عظمت ہے نبی دی آزاد یہ تے ادا ہے نا تے جے آواز ہوے تے جے آواز ہوے تے کی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم یہ میرا نبی بلائے کہ کی کرو فوراً کیونکہ ادا بلانا رب دا بلانا ہے فرمایا جے بیعت کر لو ید اللہ فوق ایدیہم ادا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے جدا ہاتھ جدا ادا کی فضیلت ہوے ادا ویکھنا رب دا ویکھنا ادا چلنا رب دا چلنا ادا بولنا رب دا بولنا ادا سننا رب دا سننا اودے ویکھنا عبادت ادا ذکر رب دا ذکر ادا در رب دا در ادا در رب دا در جنوں ویکھنا رب نوں ویکھنا ہاں جنوں ویکھنا رب نوں ویکھنا جنوں ویکھنا رب نوں ویکھنا فرمایا کہ مرانی فقط رام حق جس مینوں ویکھ لیا اس حق نوں ویکھ لیا مرانی وقت رام حق جدا ویکھنا رب دا ویکھ جنوں ویکھ لیا انج سمجھے رب نوں ویکھ لیا مار لو سبحان اللہ جنوں ویکھ لیا رب نوں ویکھ لیا جنوں ویکھ لیا رب نوں ویکھ لیا روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے یہ تو کوئی اس مزاج کے لوگ تو پھر گل کر روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان اکس جڑا وچوں دا روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں نور خدا پہچان گئے ہاں نور پہچان گئے ہاں نور ہاں روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہم جان گئے روپ بدلا تو کیا
ہو نور پہچان کے آنا، تم ہو نور پہچان عزیزہ نے گرامی مرد کرنا پیا جدا ہر آزاد نور، جدا بولنا نور، ویکھنا نور، ہاتھ نور، قدم نور، سر پا قدم نور. اور نبی آنکھے کیڑی زبان تو جد اللہ فوق ایدیہم، وہاں جب کے زبان تو آنکھے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جدا بولنا رب دا بولنا ہے وہ زبان میں تو نکلے بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم دا کیڑا فاطمہ دا سامی ہوئے گا، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے. اس زبان کے وچوں نکلے جدا بولنا وہی ہدایت، جدا بولنا رب دا بولنا ہو، اس زبان وچوں نکلے بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جسم دا تو وہ فاطمہ کا شادی ہوئے گا. کائنات میں فاطمہ جیسا کوئی نہیں، مگر یہ جملے عظمت فاطمہ ہے. مگر ایک غلط فہمی سے آپ کو بتاتا جاؤں، فاطمہ کائنات میں بے مثل بے مثال ہے، مگر اس کی جنت ماں کے قدموں میں ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں، فاطمہ بیٹی ہے، فاطمہ بیٹی ہے. جب بیٹی ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کی جنت اولاد کی والدین کے قدموں میں، جب بیوی بن جائے تو شوہر کے قدموں میں. اب اس کو سامنے رکھ کے، اس کو سامنے رکھ کے تنقید نہیں کی جا سکتی. بعض لوگ یہ فضیلت والی حدیث پیش کر کے تو جناب مولا مرتضیٰ کی بیان کی اور صدیق اکبر کے طب پہ تنقید کر دی، عمر فاروق پہ تنقید کر دی، عثمان غنی پہ، یا کسی اور کو ایسی حدیث پر پیش کر کے فضائل والی، تو از کبھی تنقید کر دی، کبھی ازواج کی کسی نے پڑھی، خارجی نے پڑھی، تو وہ اہل بیت پہ تنقید کر دی. نہیں، ایسا کرنا گمراہی ہے، بے دینی ہے. یہ تو آل صاحب ازواج اولاد ہے نا. نبی کے جسم میں اطہر سے جو کپڑا لگ جائے اس کی توہین کرنے والا دارا اسلام سے خارج گمراہ اور بے دین ہے. بلکہ امام صاحب نے درے مرمائے اس بات پہ. ایک شخص نے کہا مجھے مدینے شریف کا دہی کھٹا لگتا ہے، دہی کھٹا ہے، درے مرمائے توبہ کر. مجھے پتا نہیں نبی سے نسبت مدینے کی ہے اور مدینے سے نسبت نہیں کی ہے. اس لیے کوئی حدیث فضائل کی پڑھ کے عام کی اصحاب پہ ازواج پہ تنقید نہیں کر سکتا. کوئی ازواج کی فضائل کی حدیث پڑھ کے عام پہ تنقید نہیں کر سکتا. اگر عام کے فضائل کی حدیث پڑھ کے تنقید ازواج پہ یا صحاب پہ کرے تو وہ بھی ملعون اور گمراہ ہے. اگر ان کے فضائل کی حدیث پڑھ کے تنقید عام پہ کرے تو وہ بھی گمراہ ہے. کیونکہ میرے نبی سے جس کی نسبت ہو گئی اس کی فضیلت و عظمت اس کے خصائص و فضائل کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. جیسے کہ میں نے پیش کیا ہے کہ جناب سیدہ فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مگر کوئی قرآن و حدیث سے مستثنا نہیں ہے. سیدہ کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے، وہ لوگوں کے قدموں میں. احترام والدہ ان پہ بھی فرض ہے، باپ کا احترام ان پہ بھی فرض ہے. فرمایا فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے.
فاطمہ میرے جسم کا اور دیکھا جائے تو جناب خدیجہ فاطمہ کے جسم حضرت امام الانبیاء کے جسم کا ٹکڑا ہے نہیں. حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سادات کی ماں کیا وہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے؟ نہیں. تو کیا سجدہ کو فضیلت ہے یا ماں کو؟ یہ تجزیہ کر کے توہین ازواج رسول کرنا گمراہ اور دینوں کی بات ہے. یوں کہہ لیجیے کہ ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے. میں کہہ دوں کہ یہ میرا بیٹا بہت لائق ہے، میرا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے نے لائق کرنا شروع کر رہی ہے. یہ گمراہ کا کام ہے، منافقہ کا کام ہے. ہم سب کے ماننے والے ہیں، ہم سب کے ایسے جو ناراما نل پیار کرنے جو مدینے کا نارا نل ہے ہو رہی میرے رب کا طریقہ پیار کا. آج طرز کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، پھر تو وقت مشکل ہو جائے گا جناب سیدہ کی بات کر. تو فرمایا بدعت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور یہاں کی ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. فاطمہ جسم کا ٹکڑا ہے کیا مولا مرتضیٰ خون رسول ہیں؟ نہیں. فاطمہ خون رسول میں، علی خون رسول بولو، علی خون رسول نہیں. اب شادی ہو جائے تو عورت کی جنت شوہر کے قدموں میں. یہ فضیلت کس کو حاصل ہوئی؟ مولا کائنات. کس کو حاصل ہوئی؟ حاصل بولو مولا کائنات کو. تو کی ایک کی حدیث پیش کا فضیلت کی، دوسرے کی توہین کرنے والا گمراہ اور بے دین ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ بے مثل اور بے مثال ہے. سیدہ بے مثل اور بے، اسی لیے فرمایا علی تم دوسری شادی نہیں کر سکتے فاطمہ کی موجودگی میں. کیوں کہ بدعت تم منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اگر تو شادی کرے گا تو تیری بیوی جو فاطمہ کی سوتن ہوگی نا، وہ کبھی کہہ سکتی ہے نا، سوکڑا کہہ دیں گے بہو نہیں کو جائیے وہاں میں تیرے تو کٹ نہیں ہے گی. سوکڑا کہہ سکتی ہیں نا بہو نہیں کو جائیے وہاں تیرے برابر دیا کٹ نہیں آ گی. میں کوئی کٹ نہیں، میں بھی ہوگی بیوی ہوں. فرمایا فاطمہ کی موجودگی میں شادی نہ کرنا. کیوں؟ بدعت منی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور کوئی فاطمہ کے مثل نہیں ہو سکتا. کوئی فاطمہ کی مثل نہیں ہو سکتا. جبکہ قرآن نے کہا ہے ہم کے ہوں باتا بنکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کہ تم 4 بیویاں کر سکتے ہو. مگر علی کو روک دیا گیا. کیوں؟ فرمایا تیری بیوی جب یہ کہے گی تو گمراہ ہو جائے گی. جب تو گمراہ فاطمہ کی مماثلت کر کے گمراہ ہو جائے گی. اس لیے دوسری شادی نہ کرنا. انا مدینۃ العلم والی بابھا، علی علم کے شہر کا دروازہ اور بیوی گمراہ ہو، اس لیے شادی نہ کرنا تاکہ کوئی فاطمہ کی مثل بنے گا. آج عرض کرنا پھر کون فاطمہ؟ لڑکی دیا 3 حیثیتاں نے، بیٹی، بیوی، ماں. بیٹی پہلے بیٹی ہوئی ہے، پھر بیوی بن دی، پھر ماں بن دی. فاطمہ تیری عظمت نو سلام کرنا، تیری عظمت تو قربان، تیری عظمت تو نثار جاواں فاطمہ. یہ بیٹی ہے تے امام الانبیاء دی، یہ بیٹی ہے تے امام الانبیاء دی. پھر جوان ہوئی ہے جس نے بیوی بنی ہے تے امام الاولیاء دی. مولا کائنات مولا مرتضیٰ دی. پھر ماں بنی ہے حسنین کریمین طیبین طاہرین، مولا حسن مولا حسین شہید کربلا دی. جی ماں بنی ہے تو سادات دی، اور سید ہوئے جڑا فاطمی ہوئے، ہاشمی قریشی فلانا فلانا فلانا
سید نہیں. سادات مولا مرتضیٰ کی دوسری اولاد بھی سید نہیں ہے. سید کہلوانے کا حقدار وہ ہے جو فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہو, جو سیدہ کا بیٹا ہو, اور انہی کے متعلق ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں یا ازواج ہے, یا ازواج ہیں, یا اولاد ہے. اگر غیر سید ہو, فاطمی نہ ہو, غیر فاطمی سید نہیں, علی مرتضیٰ کی اولاد ہو جیسے عوام ہے, قطب شاہی عوام یا دیگر اولاد علی مرتضیٰ ہے, مگر سید نہیں ہے. سید آج جب پچھو ڈال کے نا ایک تیری مصیبت بن گئی ہے, پڑھ دیا ہاتھا جی سید ہو جائے. ایک سال قریشی صاحب ہوئی ہوئی شاہ صاحب کو, پھر ہاشمی صاحب کو سال مانگے, پھر اگے کل کے جناب میری کونا جا شاہ لکھ لینا, اردو کا فرض ہے پڑھتے سید ہو جانا, کی سمجھ نہیں آؤں. سید وہ جو فاطمی ہو, کھلے پاک نہ ہو. فاطمہ کیونکہ نسل رسول حضور کی نے فرمایا میری نسل میری بیٹی سے چلے, میری نسل میری جڑانا عزت مودت فی القربہ, کہ میں تجھ سے صلہ مانگتا ہوں کلمہ پڑھانے کا, اس میں اولاد فاطمہ شامل ہے, اولاد علی نہیں, اولاد فاطمہ شامل ہے. فرمائے کہ کل آسانکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, کہ کلمہ پڑھانے کا صلہ مانگتا ہوں کہ میری قریبی جو میری قرب والے ہیں ان میں مراد کون ہے؟ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے, علی کی اولاد نہیں. فرمایا یہ میرے قریبی ہے. اور جنید بغدادی کو اگر فضیلت ملی ہے تو فاطمی کی غلامی سے ملی ہے. یہ آپ کچھ احباب شاید نہ سمجھ سکے ہوں اس بات کو, جنید بغدادی کو فضیلت ملی تو فاطمی کی وجہ سے ملی. میرے خیال میں سمجھے ہو یا نہیں؟ اکثریت کو نہیں پتا, چند لوگ, میں بتا دیتا ہوں, واقعہ سنا دیتا ہوں. سید سی کہ ہے سی مارا, صدقہ وہ نہیں کھا سکتا, زکات وہ نہیں کھا سکتا, صدقہ زکات وہ کھا ہی نہیں سکتا, اور نہ سید کو صدقہ زکات لگتا ہے, نہ سید کو دینا چاہیے کہ سید کو بھی ایک محل کو چاہے, بلکہ ایک کھجوراں کا ڈھیر لگا ہوا سی. تو حضرت مولا حسن چھوٹے جیسا, وہ شیخ بالکل تھوڑی سی, مولا حسن مولا کائنات کے بڑے بیٹے مولا حسن تشریح امام حسن, تو وہ رڑتے گا جا کے تو یہ بچے کھجور اونٹ پالی, میرے نبی پاک نے کنگل پا کے تو پار کر دیتی. فرمایا بیٹا یہ تاری شایان شان نہیں, ایک محل کو چاہے لوگوں کی سادات واسطے محل کو چاہے نہیں. اس لیے سید پہ صدقہ زکات کھانا حرام ہے, اس لیے سید نہیں کھا سکتا. سید پہ صدقہ زکات حرام ہے, اس لیے وہ کہنا سید کو زکات نہ دو, انہیں نظرانہ پیش کرو سادات میں. تو تھوڑا حق بنتا ہے کہ سادات کی خدمت کوئی مسکین سید غریب سید ہوئے انہیں نظرانہ پیش کرنا تھوڑا حق بنتا ہے, حق بنتا ہے. مگر سید جو زکات منگے تو جو جاہل ہے تو سن لینا چاہیے, کہ جی جانجے کر دیتے تو پھر انہوں اپنے نسل کی توہین, یا سید ہی نہیں تو یا اپنے نسل کی توہین کر دیتے, پھر وہ سید نہیں. سید گند کھانا یہ تو بیل کو چاہے کند لوگوں کے مال کا جا کند کھائے وہ فاطمی نہیں, ماں تو ہوئے یہ تو ہے کم تطہیرا, ماں تو پاکی فرمائے انج پاک کر دے گا جو پاک کرن دا حق ہے. پاک ماں دا پتر پلیت نہیں کھانا, نہیں سمجھا میری گل, وہ پلیتیاں نہیں کھانا. سید کے لیے زکات ایسے ہی ہے جیسے مردار, جیسے کتا مرا ہو تو کھائے. سید صدقہ زکات اگر کھاتا ہے تو یہ کھاتا ہے. اس لیے یہ نہیں سید فاطمی ہے تو مرض کر رہا تھا, سید فاطمی ہے بس. فاطمہ تو مولا حسن کی اولاد ہوئے, امام حسن امام میں جس طرح اگے امام حسن کی اولاد چل گیا, حضرت غوث پاک گیلانی سارے سید یا حسینی ہوئے, یا حسینی ہوئے. حضرت امام زین العابدین کی اولاد ہوئے, حضرت امام محمد باقر یا امام جعفر صادق, اگر بارہ امامہ کی اولاد جو ہوئے تو پھر سید ہے. ابے پچھو رہے ہوئے تو مجھے سید منگے.
حاجی تو رس کرنے والے مسلمان بھائیوں فرمایا بدا تم منی اس واسطے علی شادی نہیں کرنی کہ میری فاطمہ دی برابری کوئی نہ کرے یہ تقدس یہ عظمت یہ شان یہ فضیلت نالے لوگوں کو پتا لگ جائے کہ جڑا خون رسول ہے وہ مقام کی ہے. واقعہ شروع کی تمہیں پیش کر دینا جنید بغدادی بہت بڑا عظیم سادات خون رسول کی تعظیم کا سلا بھی ویکو کی ملتا پیا. جنید بغدادی بڑا بڑا پہلوان اپنے دور کے بڑے بڑے پہلوان تھا بہت بڑے پہلوان بادشاہی مقابلے کوئی نہیں ہوتا. رستم زمان اپنی اصطلاح کہہ لو رستم زمان ایک سید روز پہلے جو کر رہے ہسنا منگیا لوگ سیدوں کے گستاخ بھی ہوتے ہیں جسے راوی میں تو خارجی بھی ہیں اور کیا بڑا شاہ تو جس نے یہ نہیں گل ہوئی سادات کی تعظیم کرنا حضور کی تعظیم ہے. نبی نے کرنے کا پہلا مانگا سید جیسا بھی ہو مگر صرف یہ ہے بد عقیدہ نہ ہو. بد عقیدہ ہو جائے تو پھر سید نہیں ہے پھر صحیح کیوں کہ پھر ایسا میں ڈب جاتے پیارے منہ تیرا ہے ہی نہیں یہ تیری آل جو نہیں یہ سلسلہ منقطع کر دیتا گیا ہے. کیوں کہ جڑا عقیدہ تیرے والے رکھے گا تیری اولاد میں وہی گنیا جائے گا سید بھی وہی سید گنیا جائے گا کہ جڑا عقیدہ مولا مرتضیٰ کے اپنے نانے کے بابے جو حکم کے مطابق رکھے گا. صحابہ رسول کرے گستاخ رسول ہو گستاخ ازواج رسول ہو گستاخ اولاد رسول ہو تو لیسا من اہلک وہ سید نہیں رہتا. ہاں سجدہ کر جانتے ہیں جنہیں کلکڑی پیرس کو وہ ہی ہو پڑی ہے. حاجی تو رد کرنا پیا جنید بغدادی اس نے سید نے کس کو پوچھا کوئی نہ کوئی جوانی دیتی انہوں نے کل بادشاہ کون تو جس نے یہ گل ہوئی تو انہیں سوچ سوچ کے آخر گا کوئی مسائل اس قسم کے نہیں میں صدقہ کھانا نہیں زکات میں کھانی نہیں میں جمع کہڑے پاس تو میں بادشاہ پہلوان کو چیلنج کر دیتا کہ وہ بھی مالی رکھی پہ اتنا جہاں بھائی گھوڑے گا یہ پیسے تو اس نے چھوڑ پہ کہ بادشاہی پہلوان کو کہڑا بندہ جا چیلنج کر لو وہ تو بادشاہی خوراک وسائے خوراک تو کسی نے خیر دن مقرر میں مقصد کو لے کے آگے سے پیش کر تو کسی نے دن مقرر ہو گیا نا تو آیا وہ تو پوری پہلوانی کے نام آیا اس طرح پھر بادشاہی انداز نہ بادشاہی پہلوان سی ایک سید بھی مارا جائے بدلا جائے میرے لیے موٹا کیتا ہے بھی آ گیا دنیا میں حیران ہوئی ہے کل ہے کیونکہ چیلنج ہوئے جی بادشاہ بھی بیٹھا ہے دنیا میں بہت بنا رش بیٹھے تھے جیسے پروان مل گئی نا اسے کیا دبائی نہیں نہ تو میری گل سن لی گئی سیدہ کیا میری گل سن لی اس کام میرے کو جان کی گل ہے گل سن پروان تو میں نہیں پلوان تو یہ بات میں کبھی کوئی نہیں نہ مجھے پتا ہے میں پلوانی نہیں کرتا میں ایک مجبور سیدہ کے خاتون جنت کا پتر ہوں نبی کا خون آ صدقہ زکات مجھے لگتا نہیں کہ میں سوچیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے معاملات جڑے کیون چلیں گے کہ ایک طریقہ مجھے لگتا کہ تینوں للکاراں گا جڑے کول بندہ اسے مارے گا تو مینوں دھوے مارے گا گوڈے مارے گا تو میری بیٹی ضرور لائے گا مگر میرے کوئی پیسے مل جائیں گے جب میں اپنا نظام چلا گا آرام تو میرے کو لگتا نہیں کہ اس واسطے میں آیا وا ہوں تیری مرضی ہے پاوے مینوں مٹائی تو ماری دلیل کری تو پاوے مینوں عزت دئی اینا ویخ لی میں پورے رسول کا میرے نبی نے آخیا کلا سالوں کو مانے مغل کا قربا یہ قرآن کے الفاظ بھی جنید بغدادی سوچی پی گیا ہاتھ ملا کے کی کرا ایک پاسے قرآن ہے نبی کا فرمان ہے ایک پاسے جہان ہے کہ دنیا میں پہلوان بڑے وا اور کیا کلو نفس رہ گیا دن تو فیصلہ کی تو کلو نفس رہ گیا تو موت مر جانا ہے کچھ کسی رہ جانا ہے ایویں گلا بڑی نے اج خدا رسول راضی کر لو دنیا کوئی نیکی نہیں کی اج راضی کر لو ایک سید کی عزت کر کے رسول راضی کر لو اج فاطمہ تو زہرا راضی کر لو اج علی المرتضی راضی کر لو اگر سیدہ دو چکر لاواں گا جس میں میں دیکھ کے تین سینے سے سٹاں گا نا تو اس تو بعد گھوڑا جس نے پھر آخر گے نا وہ رقم معقول منگ لے بڑی معقول رقم منگی اینی کو منگی جا زندگی سے تیریا نسل بھی کھان سے پوچھے گا اینی کو رقم منگی میں کہا ٹھیک ہے تو پھر لائے اپنے داؤ پیٹ لا کے انہیں سینے سے سٹ کے نہ لے
وہ کسی نے سید سیدے سے پروان جنید بغدادی تلے بازی پہلوان حالانہ تاڑی بج گئی آنا جس نے شور پی گیا نا بادشاہ کیا ہوئے کی ہوئی اس اگے جناب پیر چل گیا وہ مقدر یہ تو دو نہ کہ اگو مقابلہ کرنے ہوں گل ہوئی تھی دوسری یار پھر اس کیا سیدہ تگڑا رہی خاتون جنت کا پتر ہے مینو بھی اللہ نے سنہری موقع دیتا ہے رسول نو راضی کرن دا تے فاطمہ الزہرا نو راضی کرن دا اس تو چاند سکے مینو بھی اج بخشش کا موقع مل گیا پھر ڈگا پھر سینے تے بٹھا لیا جس نے خیر بات طویل ہے کر دیتا گیا پھر کہہ گیا کر دیتا گیا بادشاہ نے کڈیا جس نے بادشاہ نے دربار چو کڈیا تو رسول نے گل نہ لا لیا رات میں امام الانبیاء تشریف لے آئے سینے نے لا کے فرمایا جناب اے دنیا کا بادشاہ سی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک میں خدا دی خدائی دا بادشاہ ہوں جے تینوں اوش کڈیا تے میں اپنے دربار وچ تینوں مقام دینا اگے تو دنیا دا پہلوان سا ہے اپنے ویلے دے دنیا دا بادشاہ بنا لینا یہ ہے بدعت منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے کمائی لگ وقت قربا یہ دیتا سی نے سادات آج جنہوں ماں پتہ ہی پیو کا کوئی پتہ نہیں اور سادات کی توہین نسلی سادات کی توہین کرنے والا گمراہ ہوتے ہیں اور کبھی ذلت کی موت مرے گا توہین سادات کرنے والا یہ بھی بات ہے بالکل میں کہہ رہا ہوں ہمت پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے رب العزت کی قسم ہم نے دیکھا ہے جس نے بھی توحید سادات کی ہے ذلت کی موت مرا ہے عزت کی موت ہوتی وجہ ذلت عزت دین والے وہ ہوں مقابلہ خون رسول سے مرے عزت کی موت سوال ہی پیدا نہیں عزت انہیں دینی ہے خدا رسول نے آج ہی تو رس کرنا پہ مسلمانوں پھر کون فاطمہ جدی عزت آئے عالم جدی عزت آئے عالم کہ مکے دے وچ ایک شادی ہے فاطمہ تیری عظمت تو قربان جاواں اے باغ نبی کی بہار فاطمہ اے باغ نبی کی بہار ہے باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے باغ نبی دی بہار فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار فاطمہ ہے شرم و حیا دی تاجدار حرم علی اور بیٹی نبی کی تو حرم علی اور بیٹی نبی کی ہے جبریل تیرا پیارے دار فاطمہ ہے جبریل تیرا ہے جبریل تیرا پیارے مکے دے اندر شادی ہے برادری تے ہے نا قریشی سن دعوت دیتی کہ مکے تے شادی ہے تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فاطمہ نو کر دے عرب دے شادی میں صحیح سوری مکہ سی یا جتنے بھارت جی میں جیسے گل نہ تو کسی صاحب ہو جائے تو پھر روکتے ہیں کیونکہ دین کے مسئلے کی من مان نہیں کی جا سکے مطلب بولتا ہے ہر شادی سی برادری فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ اس لیے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فاطمہ آ جائے گی جس نے توری کے مکے کے کفار کے سردار کے جاگیردار کے بڑے بڑے یہ بڑی فراؤنیت ہوئی ہے جس نے یہ گل ہے مکے کے سردار نے ان خراب کے تیاں کے زرک برک لباس کے نال نوکرانیاں نوکری چاکری بڑے وقار نال فرونیت نال تیاں دیا بھی گردن آکڑیاں تے مکے کے سردار نے بھی آکڑیاں ادھر فاطمہ تو زہرا دے واسطے جبریل امین حاضر فاطمہ تیری عظمت کے نشان جاؤ آ کے حضور دے سلام کیتا قدم بوسی کی تھی
فرمایا جبریل آؤ، عرض کی تھی آقا آپ کی دوپرے دے کر سیدہ پاک نے اج جانا ہے؟ فرمایا ہاں۔ رب نے آخیا سونے اتنے سردار کی ہے پوزیشن ہونی ہے کہ آج جنت میرے حکم ہوا جبریل جنت جو جوڑا لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے تے سیدہ نو جا کے حضور کی بارگاہ سلام پیش کرو تو نالے امام الانبیاء نو کہہ دو کہ سیدہ نو آ جوڑا پہنا کے بھیجے، پتہ لگے یہ مکے دیا سردار کی دھیاں نے خدا کی خدائی دے بادشاہ بھی کائنات پہ یہو جہاں لباس نہ ہوئے گا۔ فرمایا یہو جہاں لباس نہ ہوئے کسی کا تاکہ وقار سیدہ تیری عظمت کے نثار جمع جی وقار دا خدا خیال رکھ اللہ وقار دا خدا خیال رکھ جبریل جوڑا لے لو جوڑا جنت جو لے کے حضور کی بارگاہ سیدہ نے جوڑا جو گیا فاطمہ اے فاطمہ ابو جان حکم ہوئے فرمایا جوڑا لے رب نے کلیا جنت چوایا جبریل لے کے آیا یہ جوڑا پہن کے جانا ہے فاطمہ الزہرا سجدہ طیبہ طاہرہ جس نے جوڑا پہنیا اور مکے دیا سرداراں دیا دھیاں ٹردیاں نے کمنے آنیاں نکرانیاں نال انہاں دے وقار واسطے ٹردیاں نے فرمایا جبریل جس نے جاندیاں نے پتہ فلاں سردار دی تھی ہے ساریاں استقبال واسطے اٹھدیاں نے کہ جے میرے نبی دی بیٹی جائے فاطمہ جڑی ساری رات اپنا سر سجدے وچ رکھ دیے ساری رات سر سجدے وچ ہوندا ہے اور فاطمہ الزہرا سجدہ کر دیاں نے سجدے ادھر فجر دی اذان دا وقت ہوندا ہے تے بلال کہہ دیندے نے بلال دی اذان دا آواز آ جاندہ فاطمہ عرض کر دیا نے اے میرے رب العالمین کتنیاں چھوٹیاں راتاں بنا چھڑیاں نہیں ایک دیارے بھی فاطمہ دل کھول کے تینوں سجدہ نہیں کر سکی انج کر میرا ربا ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر لے فرمایا فاطمہ وہ متقیہ پرہیزگارہ فاطمہ جڑا ساری رات سجدے وچ رہندی ہے اب میرے نبی دی بیٹی دیے تے میری مقبول بندی ہے میری بارگاہ چندا ہے مقام دی ہے جبریل دے کافراں دیاں تیاں دے مقابلے دے وچ اے نہ ہوے کہ کافراں دیاں جانیاں نے تے ساریاں تعظیمات بولن دے ہوے میرے نبی دی بیٹی جائے فاطمہ جائے تعظیمات دے اوپر جنیاں کڑیاں بیٹھیاں نے سارے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دے اس نے فاطمہ آوے کنوں پھڑ کے کھڑیاں کر دی باغ نبی کی بہار فاطمہ ہے باغ نبی باغ نبی کی بہار حوران جنت تیرے در کی کنیز حوران جنت اے سیدہ طیبہ طاہرہ تیری عظمت و نثار جمع حوران جنت تیرے در کی کنیز ہے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ ہے جبریل تیرا پہرے دار ہے جبریل تیرا پہرے اے جبریل رب العالمین حکم ہوئے فرمایا جبریل جا
کے جنیاں نے سارے کے موٹیاں کے جڑے فریقے نے ڈیوٹی لا دے جسے بڑے نبی دی لاڈلی جا ادھر فاطمہ دنیا ملائکہ نو حکم ہوں رستے معطل کر دو رستے معطل کر دو رستے معطل کر دو عرب کی شدت کی تو فاطمہ نو دے قدر نہ کرے آسمان پہ بدل منڈلان لگ پے میرا وجدان کہتا ہے یہ فاطمہ کے پروٹوکول ہیں ہائے ہائے فاطمہ کا پردہ بھی یہ نہ ہو ملکل موت نے فاطمہ تو زہرا کی روح قبل نہیں کی فاطمہ تو زہرا کی روح فاطمہ تو زہرا کی روح مبارک اللہ نے اپنے دستے قدرت سے قبض کی ہے میں دکھاتا ہوں میں اٹھائی بتایا کرنا آیا میرے کتب خانے میں موجود ہے بلکہ پچھلے دنوں فرانس سے مجھے فون آیا کہ شاہ صاحب آپ نے ایک کیسر میں کہی اور میں نے تقریر کی کہ وہاں میں نے یہ بیان کیا کہ فاطمہ کا تقدس تو یہ ہے تو جلدی جلدی کیسر کہی وہ فرانس میں گئی تو وہاں بات چھڑ گئی تو نے کہا جی یہ تو عجیب مواقع ہے مجھے وہاں سے فون آیا کہ شاہ صاحب یہ کیسر آپ کی ادھر پہنچی ہے ہم نے تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ فاطمہ تو زہرا کی روح ملکل موت نے قبض نہیں کی میں نے کہا ہاں میں نے کہا حضور کا حوالہ حکیم رسول صرف 10 منٹ بعد دوبارہ فون کرنا حکیم کتاب نکال کے دکھا دیتا حکیم نے بتایا میں نے حیا اٹھا لی اور عبارت میں نے کہا اگر یہ فلسفہ ہے یہ جلد ہے اور اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو اپنا ایڈریس نوٹ کروا دیجیے گا فقیر فوٹو ٹیسٹ کرا کے فرانس بھجوا دیتا ہے انہوں نے پوچھا اچھا جی یہ تو بعد میں بات ہوگی چلو یہ حوالہ آپ نے لے کے ادھر کتابیں مل جاتی ہیں ہم دیکھ لیں گے تو 20 منٹ کے بعد وہ بڑی صاحب تھے ان کے پاس کتاب انہوں نے نکالی انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ تو فقیر غیر سمجھ کر فاطمہ تو زہرا کی فضیلت وہ ہے کہ جس کی روح قبض ملکل موت نہ کرے اللہ اپنے دستے قدرت سے یا اللہ میرے پردے کا خیال رکھنا یا اللہ میرے پردے کا خیال رکھنا تو رب نے فرمایا فاطمہ تیرا روح بھی ملکل موت تو وہ ہے جو میرے رسول پہ حاضر ہے کہ میں کون جی میں ایک ارادی ہوں حضور سے ملنا چاہتا ہوں تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہے چلے جاؤ میرے کو آرام فرما ہے جب 3 دن گزر گئے تو امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ پتہ ہے وہ ارادی کون ہے یا رسول اللہ ابو جان مجھے نہیں پتا آپ فرما دیں فرمایا تیرے پردے کا احترام کرتا ہے وہ ملکل موت ہے اس نے کبھی کسی گھر سے اجازت نہیں مانگی وہ کسی گھر سے اجازت نہیں مانگتا وہ ماؤں کی گودیں خالی کر دیتا ہے باپ کی ٹیڑھی کمر کے سہارے بیٹے چھین لیتا ہے بہنوں کے بھائی چھین لیتا ہے کسی باغوث ولی قطب نبی کے سے کسی سے کبھی اس نے اجازت نہیں کسی نبی کے گھر میں داخل ہونے کی اس نے اجازت نہیں مانگی اور فاطمہ یہ اس لیے مانگ رہا ہے تیرے پردے کا خیال ہے یہ تیرا تقدس ہے فاطمہ کی یہ عزت ہے سیدہ پاک کی یہ عزت ہے اللہ اکبر تو مرض کر رہا تھا مسلمان بھائیوں اپنے دستے قدرت سے اللہ نے روح قدر کی اور سب سے پہلی اس سے اور بھی عرض کر دوں فاطمہ کو زہرا سیدہ پاک نے خود غسل فرمایا دھلے ہوئے کپڑے پہنے بچوں سے پیار کیا فرمایا فاطمہ جا رہی ہے طبیعت مبارک ناساز بھی نہیں ہوئی سیدہ کو علم ہے کیونکہ باپ نے خبر دی تھی بیٹا میں جا رہا ہوں حدیث پیش کر دیتا ہوں اگرچہ میں نے یہ کہا تھا کہ 3 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی اس لیے کہ عادت ڈالنے کے لیے اگر ٹائم الگ ادھر ہوتی تو وقت پہ نماز آئے گا مگر ہنفی ہوں نا ہم جتنے مولوی بہت کمزور ہو گئے پھر مفت بھی ہو تو چڑھ جاتے ہیں اللہ بھائی چل مولوی ہو گیا مولوی ہو گیا مولوی سیدھا ہو گیا مولوی سیدھا ہو گیا مولوی رکوٹ ہو گیا مولوی رکوٹ ہو گیا ایک کچھ مولوی یہ ہوتے ہیں گاہ والے نے بھی کٹ لو جی ابھی ایسا دے دینا دین میں اپنی من مانی نہیں چلتی
دین کے ہم حنفی ہیں، سنی ہیں، حنفی ہیں. حنفیت کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے انتخابات ہوتی ہے. مولوی مذہب کے تابع، مذہب کے تابع مذہب کے تابع مولوی ہے، مولوی کے تابع مذہب نہیں، نہ قوم کے تابع. قوم کو کام ہو گیا کہ میرے نہ مقامی کام ہے. مدد کر رہا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ ہے تو مدد کر رہا ہوں. جو فرمایا کہ بات کبھی ہو جائے گی. فاطمہ کو فرمایا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. نبی نے کہا تو عزیزہ نے گرامی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خالق کائنات حضور علیہ السلام کا صدقہ، اس ماہ مبارک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہر آفات و بیلیات اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آخرت بہتر بنائے اور سب کو روزہ رسول کے حاضری رہے پورا شریف بار بار نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کا سچا پکا غلام بنائے. آمین ثم آمین.